بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہوا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، اور پھر آگے جا کے بڑی دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے اس بات کو بہت کلیئر کر دیا ہے کہ 2 رکعت کے بعد وطر میں آپ قعدہ نہ کریں۔ یہ کلپ بڑا وائرل ہوا۔ میں نے کہا یہ صاحب کوئی نہ عالم ہے نہ مفتی ہیں، میں کیوں ان کا جواب ریکارڈ کرواؤں، لیکن وہ کلپ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا کہ بہت سے لوگ نے مجھ سے رابطہ کیا، بھائی اس کا کیا جواب ہے۔ اچھا، وہ بھائی صاحب نے اسٹائل بھی بڑا زبردست مارا ہے، ایسے کر کے نا جیسے بہت ٹینشن سے آج یہ جاگے ہوں اور آج ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نمازیں ضائع ہونے کا جو فکر تھی لوگوں کی نمازیں ضائع ہونے کی، اس فکر نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور بیچارے بڑی ٹینشن میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ او ہو ایسے نا اسٹائل مارا یوں کر کے۔ آپ دیکھیں اب یہ ذرا آپ خود سنیں ان کو، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم۔ امیجن دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو۔ یہ بھائی صاحب نے 2 دعوے کیے ہیں اس میں۔ ایک دعویٰ تو یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ مت کرو وطر میں۔ وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے۔ وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا۔ نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات ادا کرتے ہیں۔ نارملی تشہد سیکنڈ اور 4تھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو۔ میرا ان سے سوال یہ کہ کہاں حکم دیا؟ کوئی ایک حدیث آپ پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے اتنا بڑا بہتان باندھ دیا، اور اتنے دعوے کے ساتھ اور ایسے ناٹک کے ساتھ اور ایسے اسٹائل کے ساتھ آپ نے کہاں ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ مت کرو؟ وہ حدیث آپ ذرا پیش کریں۔ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو۔ میں آپ کے سامنے پورے الفاظ اس حدیث کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی نے جو وطر کو مغرب کے مشابہ پڑھنے سے منع کیا ہے، اس منع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں منع کیا نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو، اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے۔ جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، سیکنڈ رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد میں اتحیات ادا کرتے ہیں، پھر 3rd رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر 3rd رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے جیسے سیکنڈ کی تھی، with the addition of درود and then سلام۔ وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے۔ وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا۔ نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات ادا کرتے ہیں۔ نارملی تشہد سیکنڈ اور 4تھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو، اور 3rd رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو، درود پڑھو، دعا کرو اینڈ موو آن۔ پوری حدیث یہ دارقطنی کی یوں ہے۔ حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا سليمان بن بلال قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا موهب بن يزيد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب۔ پوری حدیث یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا توتروا بثلاث، 3 رکعت وطر مت پڑھو، اوتروا بخمس او بسبع، 5 رکعت وطر پڑھو یا 7 رکعت وطر پڑھو، ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے مشابہ مت بناؤ اس کو، وطر کو۔ کیا مطلب حدیث کا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ 7 رکعت وطر یا 5 رکعت وطر کا مطلب کیا ہے، یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا۔ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی، بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وطر پڑھو یا 7 رکعت وطر پڑھو یا 9 رکعت وطر پڑھو، یا حدیث میں جب یہ آتا ہے کہ نبی 9 رکعت وطر پڑھتے تھے، 13 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب 3 رکعت وطر سمیت پوری جو تہجد کی نماز ہے وہ مراد ہوتی تھی۔ وطر اصل میں عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے، ایون آڈ، ایون کہتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو، آڈ جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہ ہو۔ تو حدیثوں میں جو آتا ہے 17 رکعت وطر پڑھتے تھے یا 5 رکعت وطر پڑھتے تھے یا 7 وطر پڑھتے تھے، یا نبی نے جو ہمیں حکم دیا کہ 5 رکعت وطر پڑھو 7 وطر پڑھو، اس کا مطلب کیا ہے
کہ تہجد کی ٹوٹل رکعتیں 7 ہونی چاہیے یا 9 ہونی چاہیے یا 13 ہونی چاہیے. تو اس حدیث میں یہ پہلے میں امام ترمذی کا حوالہ دے دوں. امام ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 پہ لکھتے ہیں قال اسحاق بن ابراہیم معنی ما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر ب13 قال انما معناه انه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر. کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت وطر پڑھتے تھے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وطر سمیت ٹوٹل رکعتیں 13 ہوتی تھیں, تہجد بھی اس میں ملا کے راوی نے بیان کیا ہے. فنصبت صلاۃ اللیل الی الوتر, تو پوری رات کی نماز وطر کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. اور آگے پھر اسی کے آگے انہوں نے دلیل دی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اوتروا یا اہل القرآن, اے اہل قرآن وطر پڑھو. تو یہاں صرف وطر مراد نہیں ہے, پوری تہجد وطر سمیت مراد ہے. یہ امام ترمذی کی آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں جو اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے انہوں نے ذکر کی ہے. تو اب حدیث کا مطلب اب سمجھیں. میں دوبارہ اب حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. نبی نے فرمایا لا توتروا بثلاث, دارقطنی کی حدیث جو بھائی صاحب نے پیش کی, 3 رکعت وطر مت پڑھو. اوتروا بخمس او بسبع, 5 پڑھو یا 7 پڑھو. اچھا اس میں تو 5 اور 7 ہے, دارقطنی ہی میں حضرت ابو ہریرہ سے آگے بھی ہے, وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ دارقطنی شرح معانی الآثار میں حدیث نمبر 1739 اس میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث, 3 رکعت وطر مت پڑھو. تشبہوا بالمغرب, اس سے تم مغرب کے مشابہ بنا دو گے اس کو. بلکہ کیا کرو ولیکن, بلکہ لیکن اوتروا بخمس, 5 رکعت وطر پڑھو. او بسبع, 7 پڑھو. او بتسع, یا 9 پڑھو. او ب11 یا 11 پڑھو. صاف پتہ چل گیا بھائی, اس کا مطلب ہے کہ صرف 3 نہیں پڑھو. ہوتا یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عام طور پر نوافل نہیں پڑھے جاتے, اگرچہ جائز ہیں, حدیث سے ثابت بھی ہیں, لیکن اس کی کوئی زیادہ ترغیب نہیں ہے اور معمول بھی عام طور پہ لوگوں کا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وطر بھی مغرب کی طرح مت پڑھو کہ صرف 3 رکعتیں, بلکہ وطر سے پہلے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھو, تاکہ پوری صلاۃ اللیل تمہاری کم سے کم 5 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 7 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 9 رکعتوں پر مشتمل ہو یا 11 رکعتوں پر مشتمل ہو. یعنی تہجد کا اہتمام کیا کرو, خالی وطر نہیں پڑھ لیا کرو رات کو اٹھ کے, اس سے پہلے نوافل بھی پڑھا کرو. تو یہ استحبابی حکم ہے, وجوبی حکم نہیں ہے, کیونکہ تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے. تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وطر سے پہلے بھی نماز ہونی چاہیے. اب دوبارہ حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بنتا ہے تو آپ بتائیں. دیکھو حدیث کے الفاظ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث, 3 رکعت وطر مت پڑھو. اوتروا بخمس او بسبع, 7 پڑھو یا 5 پڑھو یا 7 پڑھو. ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب, اسے مغرب کے مشابہ مت کرو. اور یہ جو دارقطنی کی روایت ہے, علامہ امام دارقطنی کہتے ہیں کلہم ثقات, یہ راوی اس کے سب ثقات ہیں. سنن دارقطنی حدیث نمبر 1650 سے صاف پتہ چل گیا بھائی, اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ نہیں کرو, بلکہ وطر سے پہلے ہمیں تہجد کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس حدیث کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا ہے. وہ مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو, اس کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی, یعنی وجوبی طور پر اختیاری ہے کہ آپ کر لیں نہ کریں, لازمی نہیں ہے. جبکہ وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں قراءت لازمی کرنی ہے, وہ خالی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی مفہوم حدیث سے ثابت ہے, یعنی موقوف حدیث سے, صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی نخب الافکار فی تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 106 پر سند کے ساتھ یہ حدیث پیش کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو خلد قال سألت ابا العالیة عن الوتر فقال علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قال علمونا ان الوتر مثل صلاة المغرب غیر انک تقرأ فی الثالثۃ ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار. ابو العالیہ جو تابعی ہیں, یہ ابو العالیہ کون ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کرا دوں آپ کو. اور یہ ابو العالیہ جو تھے زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا,
اور پھر حضرت ابوبکر کی صحبت نصیب ہوئی, حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی, اور بہت سارے اصحاب نے آپ سے, بہت سارے حدیث کے جو راوی ہیں انہوں نے آپ سے حدیثیں لی, اتنے بڑے تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات سکھائی, علمنا اصحاب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے, صحابہ نے ہمیں یہ بات بتائی, ان الوتر مثل صلاۃ المغرب, کہ وتر بالکل مغرب کی نماز جیسی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. غیر انک تقرأ فی الثالثہ, صرف ایک فرق ہے کہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قرات کرنی ہے. ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار, وہ دن کے وتر ہیں اور یہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں یہ رات کے وتر ہیں, سیم ہے. فرق کیا آ رہا ہے کہ تیسری میں قرات کرنی ہے وتر میں, مغرب میں تیسری میں قرات نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. اگر دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں تو اس کی بھی تائید صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا آپ نے, تھوڑا سا فرق رکھنا ہے. وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے تہجد کے, یا یہ مطلب ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے, جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے. اور سرسری غور سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی, جبکہ وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے. وتر میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے. تو اتنے سارے مطلب نکل سکتے ہیں, اور حدیث سے وہ مطلب ثابت ہیں. وہ ڈفرینس یعنی مغرب اور وتر میں اتنے سارے ڈفرینس حدیث سے ثابت ہیں, تو آپ ایک ہی ڈفرینس کو کیوں فوکس کر رہے ہو کہ جی قاعدہ نہیں کرنا آپ نے؟ یہ آپ کی اپنی تفسیر ہے. یہ تو بھائی صاحب نے جو دلائل دی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, جس میں انہوں نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ جیسے بر صغیر میں اب تک ہم گھاس کھاتے رہے ہیں. بھائی اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو آپ ایک تو عامی آدمی اس کو بیان ہی نہ کرے, عالم بیان کرے اور اعتدال سے بیان کر دے کہ ہمارے سامنے یہ دلیل ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں, اور دیگر فقہا کے سامنے وہ دلیل ہے جس کی بیس پہ وہ یہ لوگ وہ رائے رکھتے ہیں. تو اب میں چلتا ہوں اسماعیل بھائی کی طرف, ہمارے دوست ہیں. اچھا, ان صاحب نے جو ہے نا قنوت کا مسئلہ بھی اٹھایا کہ ہم جو قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا, یہ قنوت بھی غلط پڑھتے رہے ہیں. قنوت تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت ہے, اس پر میں آخر میں آتا ہوں. پہلے میں چلتا ہوں مسقط, ہمارے دوست ہیں اسماعیل بھائی, انہوں نے مجھے حدیث بھیجی. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں تو حنفی تھا, ہمارے باپ دادا سب حنفی تھے, ہم 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اب میرے سامنے حدیث آئی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قعود نہیں کیا کرتے تھے, اور امام مسلم نے علامہ نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور بہقی میں بھی ہے. تو اس میں تو صاف ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا کرتے تھے. تو میں اس وقت اسماعیل بھائی سے مخاطب ہوں, اور ان کے توسط سے اور بھی بہت ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو وتر کے بعد 2 رکعت کے بعد قاعدے کو ناجائز سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جائے, بیٹھے نہیں وہ. تو ان سے میں اب مخاطب ہوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی جو دلائل دے رہا ہوں وہ اس بات کے دلائل نہیں کہ 1 رکعت الگ سے پڑھنے جائز ہیں یا نہیں, وتر کے 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کر کے سلام پھیرنا جائز ہے یا نہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں الگ سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میرا ہدف یہ ہے, میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا قاعدہ نہیں کرے گا, اس مسئلے کو کلیئر کر رہا ہوں. قاعدہ کر لیا تو سلام پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی یہ کہ اکٹھے 3 وتر اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا نہیں کرے گا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قاعدہ کرے گا اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے گا وہ. تو اب اسماعیل بھائی آپ سے میں مخاطب ہوں, آپ میرے مخاطب ہیں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سعد ابن ہشام کو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے. اسماعیل بھائی, اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ ہے عن قتادہ عن زرارہ ابن اوفا عن سعد ابن ہشام عن عائشہ. یہ سند یاد رکھیں, بہت کام آئے گی آپ کے. حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت زرارہ سے, زرارہ روایت کرتے ہیں سعد ابن ہشام سے, اور سعد ابن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے. یہ ہے حدیث کی سند. یہ سند اٹھائیں اور آپ صحیح مسلم میں سرچ کریں, پھر دیکھیں پوری حدیث کیا ہے.
تو میں اب آپ کو اسی سند کے ساتھ یہی حدیث میں لے جاتا ہوں صحیح مسلم میں، اور دیکھتے ہیں امام مسلم نے اس کو کن الفاظ میں نقل کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746، اس میں حضرت قتادہ حضرت زرارہ سے اور وہ سعد ابن ہشام سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، لمبی حدیث ہے، آگے چلتے ہیں ہم۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَيُصَلِّي 9 رکعات۔ اچھا، اس میں پہلے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں انبئینی عن وطری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین آپ مجھے نبی کے وطر کے بارے میں بتائیں۔ یہ اسپیسیفک سوال ہی وطر کے بارے میں ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 9 رکعات، آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے، لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، آپ اس میں نہیں بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں، فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعوہ ثم ینہض ولا یسلم، آپ اس میں پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے یعنی اتحیات پڑھتے، جیسے کہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ینہض، آپ کھڑے ہو جاتے، سلام نہیں پھیرتے تھے، ثم یقوم، کھڑے ہوتے، فیصلی التاسعۃ، 9ویں رکعت پڑھتے، ثم یقعد، پھر قعدہ کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، ثم یسلم تسلیما یسمعنا، پھر اتنی زور سے سلام کرتے کہ ہمیں آواز آتی، یعنی سلام پھیرتے کہ ہمیں آواز آتی اس سلام کی۔ اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے اور ان 9 میں 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے۔ یہ 8ویں رکعت حقیقت میں وطر کی دوسری رکعت تھی، اس میں بیٹھتے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ حضرت سعد ابن ہشام کو جو نبی کا وطر بتا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بتا رہی ہیں کہ آپ 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور تیسری رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھ کے، فتلک 11 رکعۃ یا بنی، اس طرح یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں اے میرے بچے۔ حضرت سعد ابن ہشام کو محبت سے کہہ رہی ہیں اے میرے بچے، تو فرمایا کہ اے میرے بچے یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہوتی تھیں، یعنی 3 رکعت وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعتیں پڑھتے، تو 6 اور 3 9 اور اس کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو گئیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وطر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے۔ ہاں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں تو الفاظ ہی لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے بعد ہی بیٹھتے۔ اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ 8 رکعتیں کنٹینیو پڑھتے، آپ بیچ میں جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا، 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری حدیثوں میں وضاحت ہے، صحیح۔ اب وہ کون سی حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔ وہ حدیثیں میں بعد میں بتاؤں گا، وہ تو بہت مشہور ہیں۔ تو یہاں حضرت عائشہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی 2 رکعتوں کے بعد آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ وہ والا بیٹھنا جو سلام کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، قعدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نماز میں جو جلوس ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جلوس وہ ہوتا ہے جو نماز کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، 2 رکعتوں کے بعد آپ کو سلام اگر پھیرنا ہے تو بیٹھنا پڑے گا، اور ایک قعدہ وہ ہوتا ہے جو سلام پھیرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ 4 رکعت اور 3 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد والی جو رکعتیں ان میں فاصلے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے، وہ والا بیٹھنا نہیں تھا، وہ والا بیٹھنا صرف وطر کی دوسری رکعت کے بعد ہوتا تھا۔ اس سے پہلے جو بیٹھنا تھا وہ یہ والا بیٹھنا نہیں تھا، اس کی نفی ہے۔ مطلق بیٹھنے کی نفی نہیں ہے کہ بیٹھتے ہی نہیں تھے، کنٹینیو آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کی نفی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ دوسری حدیثوں میں اس کو کلیئر کر چکی ہیں۔ وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ صحیح ہے بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعۃ یصلی 4 رکعات فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی 4 رکعتیں پڑھتے۔ تو 4 کا کیا مطلب ہے؟ سب شارح یہی بتاتے ہیں کہ یا تو یہ 4 ایک سلام سے ہوتی تھیں اور 2 قعدے ہوتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھرتے، پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھر کے آرام کرتے، یعنی 4 رکعت کے بعد بہرحال قعدہ ہوتا تھا۔ دوسری حدیث صحیح ہے بخاری کی، حدیث نمبر 946، جس میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کی نماز کے بارے میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نمازیں دو دو رکعتیں کر کے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد قادہ ہوتا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس، صحیح بخاری حدیث نمبر 947، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں صلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم رکعتین، ثم اوتر، پھر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھے۔ تو 2 رکعتیں کر کے ہے۔ تو اب ان بخاری کی حدیثوں کو مسلم کی حدیثوں کے ساتھ ملائیں، مسلم کی حدیث کے ساتھ، تو صاف پتہ چل جائے گا حضرت عائشہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی 9 رکعتیں پڑھتے تھے اور 8ویں کے بعد بیٹھتے تھے، تو یہاں بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں فصل کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھتے تھے۔ اسماعیل بھائی اب آپ دیکھیں، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ ہے بہقی کی، اسی سند سے میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں وہ ہے صحیح مسلم کی۔ اس میں صاف ہے کہ نبی 2 رکعتوں کے بعد قادہ کیا کرتے تھے۔ اب یا تو ہم اس صحیح مسلم کی حدیث کی بیس پر بہقی کی حدیث کو رد کر دیں کہ بھائی وہ اس کے ٹکر کی نہیں ہے لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، یا اس کی کوئی مناسب تعویل کر لیں۔ تو رد کرنے سے بہتر ہے تعویل کر لیں۔ وہ تعویل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے جو فرمایا کہ نبی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے، اس بیٹھنے کا مطلب وہ والا بیٹھنا جو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ اصل میں رد کر رہی ہیں ان لوگوں پہ جو 2 رکعت کے بعد قادہ کر کے سلام پھیر دیتے ہیں، ان پہ رد کر رہی ہیں۔ بھائی سلام پھیرنے والا بیٹھنا نہیں تھا، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، اس کی تائید سائی کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں یہی حدیث ہے، یہی راوی ہیں، حضرت قتادہ زرارہ ابن اوفا سے، زرارہ ابن ابی اوفا سعد ابن ہشام سے، سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم رکعتین الوتر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ وہی سند ہے بالکل۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے بھائی سیدہ عائشہ کا اصل مقصد سلام کی نفی کرنا ہے، قادے کی نفی کرنا نہیں ہے۔ تو اس کی نفی کے لیے مبالغتاً یہ فرمایا کہ وہ والا قادہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جس میں سلام ہوتا ہے، بلکہ قادے کے بعد سلام پھیرے بغیر آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ تینوں حدیثیں سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ سے سعد ابن ہشام بیان کر رہے ہیں، سعد ابن ہشام سے زرارہ ابن اوفا بیان کر رہے ہیں، زرارہ ابن اوفا سے حضرت قتادہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے بھائی وتر کی 2 رکعتوں کے بعد قادہ بھی ہوتا تھا اور سلام پھیرے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا کلیئر۔ اب میں آپ کے پاس صحابہ کے کچھ عمل پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام وتر کی 2 رکعتوں کے بعد قادہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر تو 2 رکعت کے بعد سلام بھی پھیرتے تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا۔ اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے وہ میں کسی اور کلپ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی تو میں اس کو فوکس کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ قادہ کرے گا، حدیث سے یہی بات ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو وہی حدیث جو علامہ عینی نے سند کے ساتھ، اس حدیث کے سارے راوی صحاح 6 کے راویوں میں سے ہیں، یعنی صحاح 6 کے تمام مصنفین نے ان حدیث کے راویوں سے حدیثیں نکالی ہیں۔ بخاری، مسلم، امام ابو داؤد، سب کتابوں میں ان حدیث کے اس کے راوی موجود ہیں، سوائے ابو خلدہ جن کا نام خالد ابن دینار ہے۔ ان کی حدیث صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں نہیں ملتی، باقی اس حدیث کے جو باقی راوی ہیں وہ سب میں ملتے ہیں ہمیں۔ تو اور یہ جو ابو خلدہ ہیں باقیوں نے ان سے حدیثیں لی ہیں، باقی صحاح 6 کے مؤلفین نے۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کے ساتھیوں نے، صحابہ نے بتایا ان الوتر مثل صلاۃ المغرب، کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ تو مغرب کے میں 2 رکعت کے بعد قادہ ہوتا ہے بھائی، تو یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے یہی سکھایا کہ وتر بالکل مغرب کی طرح ہے۔ فرق کیا ہے؟ غیر انک تقرأ فی الثالثۃ، آپ وتر میں تیسری رکعت میں بھی پڑھتے ہیں، ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار، یہ رات کے وتر ہیں اور وہ دن کے وتر ہیں، مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وتر مغرب کی طرح ہی ہیں، دونوں میں قادہ ہوتا ہے، اس میں بھی قادہ ہوگا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف چلتے ہیں۔ بہقی نے روایت کیا حدیث نمبر 4808۔ امام بہقی کہتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال انبأ احمد بن محمد بن صالح السمرقندی قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن نصر قال حدثنا ابو جعفر الدارمی قال حدثنا حبان بن ہلال قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا حبیب المعلم قال قیل للحسن ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یسلم فی الرکعتین من الوتر
فقال کان عمر افقہ من کان ینہض فی الثالثۃ بالتکبیر. امام بہقی اپنی سند سے، جو بالکل صحیح سند ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے. تو حضرت حسن نے فرمایا کان عمر افقہ من، حضرت عمر میں فقاہت عبداللہ بن عمر سے زیادہ تھی، اپنے بیٹے سے زیادہ تھی. عمر کیا کرتے تھے؟ ینہض فی الثالثۃ بالتکبیر، وہ تو تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت حسن کا مقصد کیا ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، تو حضرت حسن سلام کی نفی کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سلام نہیں پھیرتے تھے، وہ تو 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس سے قادے کی نفی نہیں ہے بلکہ قادے کا اثبات ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر حضرت عمر قادہ ہی نہ کر رہے ہوتے تو حضرت حسن کہتے تم سلام کی بات کر رہے ہو، حضرت عمر تو قادہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ بتا رہے ہیں کہ وہ سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تیسری رکعت کے لیے. اور اگر آپ اسی پہ مصر ہیں کہ نہیں جی حضرت حسن کا مقصد یہ ہے کہ قادہ ہی نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اول تو حدیث کے صاف سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت حسن کا یہ مقصد نہیں ہے. میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. دیکھیں، ان سے کہا جا رہا ہے عبداللہ بن عمر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے، یعنی سلام پھیرتے تھے، تو کیا یہ گویا سلام پھیرنا درست ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت حسن کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں بھائی، حضرت عمر تو 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی وہ سلام نہیں پھیرتے تھے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ قادہ ہوتا تھا. اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ینہضو کا لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں صحیح مسلم کی وہی حدیث آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کروں گا جو ابھی میں نے حضرت عائشہ کی پیش کی ہے. اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2ری رکعت کے بعد بیٹھتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں 8ویں رکعت کے بعد، جو تہجد کی 8ویں ہوتی تھی، وطر کی 2ری، اور اس میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، التحیات پڑھتے، ثم ینہض ولا یسلم، پھر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے. تو اس میں سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، 8ویں کے بعد آپ بیٹھتے تھے اور ثم ینہض، نہوض کرتے تھے اور سلام نہیں پھیرتے تھے. تو وہاں بھی نہوض کا مطلب بیٹھنے کے بعد نہوض ہے. تو حضرت عمر کی والی اس سے جو منقول حدیث ہے اس میں بھی نہوض کا مطلب بغیر قعود کے نہوض نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ سلام پھیرے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا. تو حضرت عمر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اور ویسے بھی اگر حضرت عمر 2 رکعت کے بعد قعدہ نہ کرتے ہوتے تو ابو العالیہ جو اتنے جلیل القدر تابعی ہیں، جو حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے یہ بتایا کہ وطر مغرب کی طرح ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب نے یہ بتایا کہ وطر مغرب کی طرح نہیں ہے، وطر میں قعدہ نہیں ہوتا اور مغرب میں قعدہ ہوتا ہے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری شباہت میں، ظاہری شکل و صورت میں وطر میں اور مغرب کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے 2ری رکعت کے بعد قعدہ کیا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہوئے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وطر اللیل 3 کا وطر النہار، رات کے وطر 3 ہیں جیسے کہ دن کے وطر ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے جیسے دن میں وطر پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت پھر اس کے بعد قعدہ پھر تیسری رکعت. تو اس سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ان کی حدیث کا ریفرنس. باقی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ضعیف جو کہا گیا ہے تو وہ مرفوع حدیث کو کہا گیا ہے، موقوف کو نہیں کہا گیا. تو جو موقوفاً عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ صحیح ہے. تو عبداللہ بن مسعود کا عمل بڑے فقیہ تھے جن کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اس لیے کہ تاکہ وہاں علم پھیلائیں. تو ان کی فقاہت پہ تو جتنا کہا جائے کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ بن مسعود آیا کرتے تھے تو حضرت عمر فرماتے تھے کنیف ملئ علما، یہ چھوٹے سے قد کا آدمی لیکن علم سے بھرا ہوا ہے. اتنے بڑے فقیہ صحابی اور حضرت عمر اور پھر ابو العالیہ کا بیان کہ صحابہ کرام نے ہمیں اس طرح سے وطر سکھائے ہیں. ان سب کی نمازوں کو یہ بھائی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ غلط پڑھتے آئے تھے. ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. تو اس لیے لوگ کنفیوز نہ ہوں، وطر کا طریقہ یہی راجح ہے. 2 رکعت کے بعد آپ نے قعدہ کرنا ہے، تیسری رکعت کے لیے آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے. باقی اگر اس میں مجتہدین کا کچھ اختلاف ہے یا تابعین میں سے کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اجتہادی مسائل میں اختلاف
رحمت ہے, زحمت نہیں ہے, اور اس رحمت کے فائدے ہوتے ہیں. لیکن دلیل کی دنیا میں جو راجح بات ہے وہ یہی راجح بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی احادیث کی روشنی میں. حضرت عمر کا قول, صحابہ کا عمل, اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کا عمل, اور خود نبی کا اپنا عمل صحیح مسلم کی حدیث میں. تو اس سے یہ بات میرا خیال ہے 2-2-4 کی طرح ثابت ہو گئی کہ وطر 3 رکعت میں 2 رکعت کے بعد قادا ہوگا, سلام پھیرے بغیر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب ہم اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے قنوت کا مسئلہ چھیڑا ہے کہ دعائے قنوت یہ والی نہیں, وہ والی نہیں, یہ والی. تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس بارے میں بر صغیر کے علماء کا موقف جن پر یہ رد کرنا چاہ رہے ہیں, یا فقہ حنفی جن کو یہ اصل میں نام لیے بغیر ہدف بنانا چاہ رہے ہیں, فقہ حنفی کا موقف یہ نہیں ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہ والی دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے, اللہم انا نستعینک ہی پڑھنی چاہیے. فقہ حنفی کا جو اصل موقف ہے وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے اور حدیث اور صحابہ سے ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ دونوں دعائیں پڑھیں, اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھیں, اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھیں. اور فقہ حنفی کی جتنی بھی فتوے کی کتابیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے. عوام کی سہولت کے لیے علماء ایک دعا سکھا دیتے ہیں تو اس لیے عوام میں ایک دعا رائج ہو گئی, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کوئی حدیث کی مخالفت نہیں ہے. بلکہ حناف کا تو اس میں اصل موقف یہ ہے جو سعودیہ کے علماء کا موقف ہے, جو امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. تو دعا کا موقع تو کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص الفاظ ضروری نہیں ہے. تو میں پہلے سعودی عرب کے مشہور عالم کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سعودی عرب کے ماضی قریب میں گزرے ہوئے ایک بہت بڑے مفتی شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا بأس ان يزيد الانسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر وان كان وحده فليدعو بما شاء ولكن الافضل ان يختار الانسان جوامع الدعاء. ریفرنس آپ کے سامنے اسکرین پہ. کہتے ہیں کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ انسان اس دعا پہ کوئی اضافہ بھی کر لے, اور اگر اکیلا ہو تو جو چاہے دعا مانگ لے, لیکن افضل یہ ہے کہ جامع دعا مانگے, یعنی ایسی حدیث سے کوئی ایسی دعا سلیکٹ کرے جو بڑی جامع دعا ہو, یعنی کوئی مخصوص دعا اس میں ضروری نہیں ہے. بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہم دعائے قنوتی غلط پڑھتے آ رہے ہیں. اب فقہ حنفی کا کیا موقف ہے اس بارے میں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. طرح بدائع الثناء میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قنوت میں ولو قرأ معه غیرہ کان حسن, اگر کوئی اللہم انا نستعین کے ساتھ دوسری دعا بھی پڑھتا ہے تو بھی بہتر ہے, اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھ لے, یعنی اللہم انا نستعینک کے بعد وہ دعا پڑھ لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی, اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اور اسی طرح آگے جا کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا کہ یہ والی قنوت ہے وہ والی نہیں ہے. دونوں قنوت حدیث سے ثابت ہیں. ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ پہلے اللہم انا نستعینک والی دعا پڑھ لے, اس کے بعد اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھ لے, اور اس بارے میں علماء کے فتاوی موجود ہیں, سب کچھ حدیث سے ثابت ہے. ہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اللہم اہدنا فیمن ہدیت, تو اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اللہم انا نستعینک والی حدیث کو لانے کی ضرورت ہی کیا ہے, بلکہ اس کو افضل قرار دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں حدیث کی 2 قسمیں, ایک حدیث مرفوع ایک حدیث موقوف. حدیث موقوف کہتے ہیں صحابی کا قول, اور صحابی کا قول اگر غیر مدرک بالقیاس ہو, یعنی غیر مدرک بالقیاس تھوڑی گاڑی ٹرم ہے, یعنی ایسی چیز ہو جس میں ہمیں یقین ہو کہ یہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے, نبی سے سنے بغیر یہ کہہ نہیں سکتے, تو صحابی کا وہ قول بھی بحکم حدیث ہی ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 29708 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں علمنا ابن مسعود ان نقول فی القنوت یعنی فی الوتر اللہم انا نستعینک ونستغفرک, جو پوری دعائے قنوت ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سکھائی اپنے شاگردوں کو. عبداللہ بن مسعود یہ نبی سے سنے بغیر سکھا نہیں سکتے, بلکہ عبداللہ بن مسعود چونکہ فقیہ ہیں تو احناف کا ایک اصول ہے کہ جب ایک روایت کوئی فقیہ صحابی بیان کریں اور ایک روایت غیر فقیہ بیان کریں تو فقیہ کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے, اس لیے کہ جو غیر فقیہ ہیں وہ تو نبی کا قول سنا آگے بیان کر دیا, فقیہ وہ بات بیان کریں گے جو ان کی نظر میں راجح ہوگی. تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, بغیر سنے پوری دعا وتر کی نہیں سمجھا سکتے کسی کو کہ بھئی یہ والی پڑھا کرو, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ حدیث موقوف بحکم مرفوع ہے, اور باقاعدہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ سکھانا بھی اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی نظر میں یہ والی حدیث زیادہ راجح تھی. اس
اثر پر ایک اشکال کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے کہ اس کی سند میں ضعف ہے، مان لیتے ہیں سند میں ضعف ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کے اقوال کو جتنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے، علم حدیث کے طلبہ جانتے ہیں اور علم فقہ کے، اتنا کوئی بھی نہیں. تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا نام امام بخاری جگہ جگہ بڑے احترام سے لیتے ہیں، جلیل القدر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی ان سے بھی یہی روایت ہے. مصنف ابی شیبہ کی حدیث نمبر 29709، اس میں ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ وہ وطر کے قنوت میں کیا پڑھا انہوں نے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک. تو اس اثر سے اس اثر کی تائید ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم نخعی کے اس قول سے عبداللہ بن مسعود کے اس قول کی تائید ہو رہی ہے کہ ہمیں وطر میں اللہم انا نستعینک پڑھنا چاہیے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب نبی نے حضرت حسن بن علی کو سکھائی اللہم اہدنا فیمن ہدیت اور عبداللہ بن مسعود کو سکھائی اللہم انا نستعینک، تو پھر آپ اللہم انا نستعینک والی کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی آپ اس کو ترجیح کیوں نہیں دے رہے جو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ بھائی ہر ایک کے ترجیح دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. بعض فقہا نے اس کو ترجیح دی اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اس بیس پہ کہ نبی نے سیدنا حسن کو سکھائی ہے، لیکن احناف نے اس بیس پہ ترجیح دی ہے کہ اللہم انا نستعینک والی دعا پہلے قرآن کا حصہ تھی، آسمان سے نازل ہوئی تھی، قرآن کی سورت تھی جس کی تلاوت کو منسوخ کیا گیا. کہتے ہیں یہ الفاظ جو پہلے قرآن کا حصہ تھے لیکن اللہ نے اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا، لیکن بہرحال آسمان سے نازل ہوئے تھے، وہ وحی ہے مطلوع تھے، تو اس کو وحی ہے غیر مطلوع پہ ترجیح ہوگی. اور شاید عبداللہ بن مسعود نے بھی اس اللہم انا نستعینک کو اسی وجہ سے ترجیح دی ہے. تبھی اللہم انا نستعینک والی دعا اور اسی دعا میں جو آگے الفاظ آتے ہیں اللہم ایاک نعبد، ان کو باقاعدہ دو سورت کہا جاتا تھا. تو یہ بات کہ نبی یہ باقاعدہ پہلے قرآن کا حصہ تھی، ان کی تلاوت منسوخ ہے، یہ کس نے ذکر کی؟ میں اس کا اب آپ کے سامنے ریفرنس پیش کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5109، اس میں عبید ابن عمیر راوی ہے، کہتے ہیں کہ انہما سورتان من القرآن، کہ یہ دو قرآن کی صورتیں تھیں. کون سی؟ اللہم انا نستعینک، اور آگے جو الفاظ آتے ہیں اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، یہ دو الگ الگ صورتیں تھیں قرآن کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں تھیں. وَأَنَّهُ يُوتِرُ بِهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وطر میں دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ قرآن کی صورتیں تھیں میرے بھائی، جو منسوخ ہو گئیں، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، تبھی مصحف عثمانی میں وہ نہیں لکھی گئی، اور عبداللہ بن مسعود نے بھی اپنے مصحف سے نکال دی تھی، لیکن خود اس کو وطر میں پڑھتے رہتے تھے. یہی بات الاتقان فی علوم القرآن السیوطی میں بھی ہے، اور فنون الافنان فی عیون علوم القرآن علامہ ابن جوزی کی صفحہ نمبر 335 پہ بھی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اپنے مصحف میں باقاعدہ صورتوں کی طرح لکھتے تھے. یعنی عبداللہ بن مسعود کے پاس جو مصحف تھا اس میں بھی یہ دو، یعنی دعائے قنوت تو ایک ہے لیکن اس کے دو پارٹ ہیں، ایک اللہم انا نستعینک سے شروع ہو رہا ہے اور ایک اللہم ایاک نعبد سے. تو یہ دونوں پارٹس باقاعدہ قرآن کی صورتیں تھیں. حضرت ابی ابن کعب جو مشہور قاری تھے ان کے مصحف میں بھی یہ تھیں، اور عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں بھی تھیں. ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن یعنی جو قرآن کے طور پہ تلاوت منسوخ ہو گئی تو پھر ایک دعا بن گئی ہیں، یعنی قرآن نہیں رہی ہیں. پھر اب اس کو قرآن میں ہم شامل نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا بھائی کہ بہرحال یہ قرآن کا حصہ رہی ہیں. تو احناف اس کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ بے شک اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن ان کا نزول ڈائریکٹ آسمان سے ہوا اور اللہ کا کلام بن کے یہ دونوں نازل ہوئی ہیں. اور بھی مزید دلائل ہیں اس پہ کہ یہ دونوں قرآن کی صورتیں تھیں، کیونکہ ان کو دو صورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بارے میں مزید روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5110، جس میں آپ اسکرین پہ پوری حدیث سند کے ساتھ دے سکتے ہیں. میمون ابن مہران حضرت ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک. پوری دعا لکھی ہوئی ہے آگے. اس طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ سند پیش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقنت بسورتین، دو صورتوں کے ساتھ قنوت پڑھا کرتے تھے. وہ صورتیں کیا تھیں؟ اللہم ایاک نعبد اور اللہم ایاک نستعین. تو ان کو دو صورتیں کہا جا رہا ہے باقاعدہ. عبداللہ بن عباس اس کو سورت سے تعبیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قنوت پڑھا کرتے تھے. اس طرح محمد ابن نصر حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں قال کانوا یستحبون ان یجعلوا فی قنوت الوتر ہاتین السورتین
مختصر قیام اللیل محمد ابن نصر صفحہ نمبر 321۔ حضرت سفیان سے مروی ہے کہ صحابہ کرام مستحب سمجھتے تھے کہ وطر کے قنوت میں یہ دو صورتیں پڑھا کریں، اللہم انا نستعینک اور اللہم ایاک نعبد۔ تو اسلاف سے نقل کر رہے ہیں کہ وہ بہتر سمجھتے تھے کہ ان دو صورتوں کو، یعنی گویا صورت تو قرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے، اس سے صاف پتہ چلا ان کا اس پر تو تقریباً اتفاق ہو گیا کہ یہ باقاعدہ قرآن کی دو صورتیں تھیں، اور صحابہ کرام اس کو پسند بھی کرتے تھے۔ اچھا، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سند ذکر کی ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں یہ قنوت پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک، لیکن علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعف کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ علامہ البانی فرماتے ہیں ھذا سند کلہم ثقات، یہ سب کے سب ثقات راوی ہیں، لولا عنعنۃ ابن جریج لکان حریا بالصحہ، اگر اس میں ابن جریج کی تدلیس نہ ہوتی تو یہ حدیث صحیح ہوتی۔ یہاں علامہ البانی رحمہ اللہ سے ایک تسامح ہوا ہے، انہوں نے ابن جریج کو مدلس کہا، ابن جریج مدلس راوی ہیں، لیکن یہاں ابن جریج عطا سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت عطا سے جب ابن جریج عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو وہ عن کے سے ہونے کے باوجود مقبول ہوتی ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ بھی سند سے، اپنی سند سے بیان کرتے ہیں میمون ابن مہران سے حضرت ابی ابن کعب کی قرات کے بارے میں کہ ابی ابن کعب اللہم انا نستعینک اور آگے پوری دعا ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان سے اتنی واضح احادیث ہیں، کتنے سارے صحابہ ہیں جو یہی والی قنوت پڑھا کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ قرآن کی صورت قرار دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل نے بھی ان کو جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کو قرآن کی دو صورتیں کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل سے دو قول ہیں اس بارے میں کہ کون سی والی دعائے قنوت پڑھی جائے۔ میں امام احمد بن حنبل کا قول پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور امام بخاری سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں۔ امام بخاری بھی فقیہ تھے لیکن امام احمد بن حنبل کے لیول کے فقیہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جب حدیث کی سند کی بحث کرتے ہیں اور حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینا ہوتا ہے تو امام بخاری کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا ریفرنس نہیں دیا۔ اس میں امام احمد کی بات کریں گے یا امام ابو حنیفہ کی بات کریں گے یا امام شافعی کی بات کریں گے یا امام مالک کی بات کریں گے یا عبداللہ بن مبارک کی بات کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں۔ فقہ حنبلی کی مشہور کتاب الانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 پہ ہے، اعلم ان الصحیح من المذہب انہ یدعو فی القنوت بذلک کلہ قال الامام احمد۔ کہتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے، یعنی فقہ حنبلی کا جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دعائیں حدیث میں ہیں وہ سب کی سب پڑھ سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یدعو بدعاء عمر، وہ دعا پڑھے جو حضرت عمر پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک، آگے پوری دعا۔ اسی طرح امام احمد نے فرمایا کہ وہ دعا پڑھے جو حضرت حسن کو نبی نے سکھائی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یعنی امام احمد پہلے اللہم انا نستعینک والی ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہم اہدنا والی، پھر آگے فرماتے ہیں واقتصر بعض الاصحاب علی دعاء اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ بعض ہمارے اصحاب یعنی فقہ حنبلی کے علماء نے کہا کہ صرف اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھے، اور پھر آگے خود الانصاف کے مؤلف کہتے ہیں کہ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ صرف اللہم اہدنا پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ یستحب بالصورتین، بہتر یہ کہ اللہم انا نستعینک پڑھے اور اللہم ایاک نعبد والی جو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی امام احمد سے بھی اس بارے میں دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ اللہم اہدنا پڑھے، دوسری روایت یہ کہ اللہم انا نستعینک پڑھے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ امام احمد نے بھی اس کو دو صورتیں قرار دیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہے وہ دو صورتیں پڑھ لیں۔ تو اس سے خلاصہ کیا نکلا کہ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی صاحب نے کلپ بنا کے عوام کو ڈال دیا اور کنفیوز کر دیا کہ بر صغیر کے علماء جو اب تک کرتے آ رہے ہیں وہ تو غلط کرتے آ رہے ہیں، اصل دعا تو یہ ہے۔ دعائے قنوت is اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اینڈ قنوت نازلہ is اللہم اہدنی فیما ہدیت۔ یہ دو ڈیفرنٹ دعائیں ہیں۔ بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ بھائی دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، بہتر ہے دونوں دعائیں پڑھے۔ دونوں نہیں پڑھ سکتا تو ہماری رائے میں اللہم انا نستعینک والی پڑھ لے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ تھی، وہ عبداللہ بن مسعود نے سکھائی، ابی بن کعب نے سکھائی، حضرت عمر وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کی رائے یہ کہ اللہم اہدنا پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ میرا مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ بھائی صاحب ٹھیک نہیں ہیں جو لوگوں میں بلا وجہ کی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔